میں نے سورہ اسراء کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے ہر کوئی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی چاہے جو عمل ہو وہ عمل اس کے نیت کے حساب سے ہی شمار کیا جائے گا۔ نیت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ صاحب بغیر نیت کے تو نماز بھی بیکار ہے۔ تمام عبادات میں، فرائض و واجبات میں نیت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نماز کے اندر نیت نہ ہو، نماز بس اٹھک بیٹھک کے سوا کچھ نہیں۔ روزے میں اگر آپ نیت نہیں کرے تو سارے دن بھر بھوکے پیاسے رہنا، صرف بھوکا پیاسا ہی رہنا قرار پائے گا، کوئی اجر و بدلہ ثواب اور روزہ اور فرض کی ادائیگی اس سے ہونے والی نہیں۔ ویسے ہی حج و زکوٰۃ میں بھی نیت کمپلسری ہے۔ نیت اتنی اہم ہے اعمال میں، فرائض و واجبات میں، تو آخر اتنی صرف عبادتوں کے اندر ہی نیت ضروری ہے کیا؟ تو صرف عبادت ہی نہیں، ہر کام میں نیت کا دخل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنی موٹی بخاری شریف لکھی ہے، اس میں سب سے پہلے یہی انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو آپ نے درج فرمایا۔ حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر یقول، کہ میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر شریف پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے سنا کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ سرکار نے جمعہ کے دن مسجد نبوی کے اندر منبر شریف پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا تھا، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں جب وہ خلیفہ بنے تھے، حضور کے پردہ فرما لینے کے بعد، صدیق اکبر کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم جب خلیفہ بنے تو اس دور خلافت میں خود منبر پر بیٹھ کر جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بالکل ادائے رسول پر عمل کرتے ہوئے، تمام سنتوں، شریعت اور طریقت پر عمل کرتے ہوئے، حضور جیسے منبر نبوی پر تشریف فرما تھے مسجد نبوی کے، ویسے ہی مسجد نبوی کے اس منبر شریف پر بحیثیت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم بھی منبری پر بیٹھ کر وہی حدیث صحابہ کے درمیان، تابعی کے درمیان ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی نے حضرت عمر فاروق اعظم کو اس وقت سنا تھا۔ تو آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر جس نے ہجرت کی الی اللہ و رسولہ، اللہ و رسول کے واسطے، تو اس کی ہجرت اللہ رسول کے واسطے ہوگی، اور اگر کسی نے ہجرت کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے قرار پائے گی، اور اگر کسی نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت بھی اسی مقصد سے مانی جائے گی، عورت سے شادی کرنے کے لیے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ
ومن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ، کہ جس نے اللہ رسول واسطے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ واسطے رسول واسطے ہوئی، اور جس نے دنیا کمانے کے لیے یا بیوی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو جس مقصد سے اس نے ہجرت کی صرف اسی مقصد کے لیے وہ ہجرت مانی جائے گی۔ ایسا کیوں فرمایا؟ وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑی مالدار عورت خاتون تھی، اور اس کا معاملہ جو ہے مکہ شریف کے رہنے والے ایک شخص سے ہو گیا۔ اب دونوں میں محبت بڑھی اور شادی کی بات جب چلی تو عورت کہتی ہے میں تو تمہارے یہاں مکہ آ کے نہیں رہوں گی، تم مدینہ آ جاؤ ہمارے یہاں، اور یعنی دلہن کے یہاں رہو، گھر جوائی بن کر، گھر داماد بن کر، یا کم سے کم ہمارے گاؤں میں رہو، میں مکہ نہیں آنے والی۔ اب وہ بیچارے پریشان، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، صحابی ہو چکے تھے، پھر اللہ کا کرم ہوا، ہجرت کا حکم ہوا، مکہ چھوڑ کر لوگ مدینہ منورہ آنے لگے، تو ان صحابی کو بڑی خوشی، ایک مسرت حاصل ہوئی کہ چلو ہجرت بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں جو مقصد تھا اپنا مدینہ جا کر اس سے شادی کرنا وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تو وہ حساب سے انہوں نے خوشی خوشی ہجرت کی، لیکن وہ جو پرانی محبت تھی وہ کچھ زیادہ ہی سر چڑھی ہوئی تھی، اس لیے بس وہ اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے یا شادی کرنے کے مقصد سے انہوں نے مکہ شریف سے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ آ گئے۔ لوگ ان صحابی رسول کو اصلی نام سے تو کم بلاتے تھے، بلکہ ان کو مہاجر ام قیس کے نام سے زیادہ بلاتے تھے۔ وہ عورت جس کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی، مدینہ کی رہنے والی، اس کا نام تھا ام قیس۔ اس سے شادی کرنے کے لیے چونکہ انہوں نے ہجرت کی تو صحابہ ان صحابی کو مہاجر ام قیس کے نام سے پکارا کرتے تھے کہ ام قیس کے مہاجر۔ یہ بات سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی غرض سے یہ واعظ فرمایا اور ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ شریعت کا 1/3 حصہ بلکہ 50% حصہ اسی پر بنیاد پر، سارے عقائد یہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ عقائد کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام۔ عقیدہ اور نیت ایک ہی چیز ہے۔ تو سارے عقائد اور شریعت کے دو حصے، عقائد اور اعمال، تو ٹوٹل عقائد کے اوپر انما الاعمال بالنیات ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے، ویسے ہی یہ حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات کو ام الاحادیث کہا گیا ہے۔ حدیثوں کی بنیاد، حدیثوں کی ماں، حدیثوں کی اصل، حدیثوں کی جڑ، یہ حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو غرض کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ اصلاح کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ کہ صاحب جس سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو کنارے لے کر تنہائی میں سمجھایا جائے کہ بھئی یہ تو نے غلط کیا، آئندہ سے ایسا مت کرنا۔ اس میں آدمی کو ڈائریکٹ نصیحت تو مل جاتی ہے، لیکن سرکار نے یہ طریقہ نہیں اپنایا۔ کیوں نہیں اپنایا؟ اس لیے کہ صحابی بڑے باغیرت ہوتے تھے نا۔ آج کے دور کے ہم جیسے بے غیرت نہیں ہوتے تھے، بڑے غیرت مند ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نازک ضمیر کا بھی احساس تھا کہ اگر میں صحابی کو اکیلے میں لے کے سمجھاؤں گا بھی، سمجھ تو جائے گا میرا صحابی، لیکن اس کے بعد میرے پاس آنے سے کترائے گا، شرمائے گا، لجائے گا۔ اس لیے کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کا ضمیر مجروح نہ ہو اور کوئی شرم سے ڈوبے نہ، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں اپنایا۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب کے سامنے وہ آدمی کا نام لے کے اس کو سمجھایا جائے کہ فلاں تو نے ایسا کرا، ایسا آئندہ مت کرنا۔ یہ تو سب سے ڈینجر اور خطرناک اور غلط اور برا طریقہ ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے،
اور گلٹی تو محسوس کرے گا نہیں کرے گا وہ بات کی بات، لیکن اپنے اندر ایک انتقامی جذبہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ آدمی نے تو میرے کو ذلیل کر دیا، سب کے سامنے رسوا کر دیا، سمجھانا ہی تھا تو اکیلے میں کہہ دیتے ایسا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، اور سرکار کا طریقہ تو سب سے اعلیٰ طریقہ ہوتا ہے، ایسا بھونڈا طریقہ تو حضور کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے سرکار کے شاہ نشان ہے ہی نہیں یہ بات، ایسا کام ہی نہیں کیا۔ تیسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ سب کے سامنے ایک کامن مسئلے اور کامن ضابطے کے تحت بات کر دی جائے، ہاں کہ بات بھی ہو جائے، سمجھنے والا سمجھ بھی لے، کسی کو کیا کہتے ہیں نہ شرمندگی کا احساس ہو، نہ کسی کو بولنے کا چانس رہے، تو اور دوسرے کے لیے بھی نصیحت ہو جائے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا طریقہ اپنایا کہ خاص نام لے کر تو نہیں کہا، لیکن کامن ارشاد فرما دیا، اگر کسی نے عورت کی شادی کر لی کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی لیے مانی جائے گی، اجر و ثواب اس پر نہیں ملے گا۔ تو یہ انداز بہتر ہوا کہ بات بھی چھپی رہی اور کام بھی ہو گیا، یہ اچھا بہترین انداز ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہی آدمی کو نئی تعلیم ملی، بلکہ ہر ایک کو ایک کامن قاعدہ اور ضابطہ اصول مل گیا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر نیت اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت کر لینا اس عمل کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور اچھی چیز ہے۔ کہ انسان اگر نیک نیت رکھے تو اس کی نیت اس کے عمل کرنے سے بہتر، اس لیے کہ عمل کرنے میں کہیں نہ کہیں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن نیت جو خالص دل کا ارادہ اور دل کا جذبہ ہے، اس میں دکھاوے کی بات ہو ہی نہیں سکتی، کوئی کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتا، لہذا کسی کے اندر اخلاص ہے تو وہ صرف اللہ جانے اور اس کا وہ بندہ جانے، بندے اور عبد و معبود کے درمیان یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں گھال میل ملاوٹ بالکل نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ اخلاص نیت کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اس لیے اس کا ثواب حقیقی عمل سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ ہاں، جیسے کہ ایک حدیث میں واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر قحط پڑا، اکال ہو گیا، سوکھا ہو گیا، پورا گاؤں بالکل دانے دانے کے لیے محتاج، سارا گاؤں جو ہے بستی چھوڑ کر رخصت ہونے لگا، بستیاں خالی ہونے لگی، لوگ اپنے گھروں کے سارے سامان لپیٹ سپیٹ کر بھاگنے لگے۔ ایک آدمی جو اپنا گاؤں چھوڑ کر باہر نکلا تو دیکھا سامنے ریت کا بڑا سا ڈھیر ہے، ٹیلا ہے، ہاں تودا پڑا ہوا ہے، ٹیکڑی تھی ریت کی۔ وہ بیچارے کے دل میں آیا ہے، کاش یہ ریت کا تودا، یہ ریت کا ٹیلا اگر اناج کا ہوتا اور میرا ہوتا تو میں سارے گاؤں والوں کو بانٹ دیتا، ہاں ایک کو بھی بیچارے کو گاؤں چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سب بیچارے خوش ہو جاتے، اور کوئی بھی ایسی مہاماری اور ایسی مصیبت کا نشانہ نہیں بنتا، گاؤں چھوڑنے پر مجبور نہیں ہوتا، سب کو میں بانٹ دیتا، سب کو کھلاتا اللہ کے کرم سے۔ اس دور کے پیغمبر کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ میرے اس بندے کے پاس جا کر کہہ دینا کہ تم نے جو ٹیلے کو دیکھ کر ایک نیک نیت اپنے دل کے اندر بنائی تھی کہ اگر کاش یہ اناج کا ڈھیر ہوتا تو میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا اور بیچارہ کوئی پریشان ہو کر ہجرت نہیں کرتا، میں نے اس تمہارے نیک جذبے کو جانا ہے، اور جیسا تم نے سوچا ویسے عمل کے برابر تمہیں پورا ثواب عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے نیت کا ثواب۔ تو اس لیے نیت درست ہونی چاہیے، چاہے ہم نماز پڑھے، چاہے ہم کوئی نیک کام کرے، نیت بالکل مخلص ہونا چاہیے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو ہزار آپ خوش الہانی کے ساتھ قرات کر کے نماز پڑھ لو، سب برباد۔ حدیث مبارکہ ہے، بخاری مسلم اور دیگر مشہور احادیث کی کتابوں میں ہے، آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول من یقضى علیہ یوم القیامت رجل استشہد،
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلا وہ شخص جس پر قیامت میں فیصلہ کیا جائے گا وہ آدمی ہوگا جو شہید ہوگا، جس کو شہید کیا گیا ہے۔ شہید کتنا اونچا انسان ہوتا ہے۔ ارے صاحب، ساری دنیا جو کچھ کرتی ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتی ہے، اپنے واسطے کرتی ہے نا؟ یا آپ نوکری کر رہے ہو، چاکری کر رہے ہو، کائے کے لیے؟ تاکہ اپنا پیٹ بھرے، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرے۔ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، کائے کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، آخرت میں میں جہنم سے بچ جاؤں، اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ساری چیز بندہ کرتا ہے، یہاں تک کہ کسی کو مارتا ہے، کاٹتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اپنے آپ کے لیے کرتا ہے۔ لیکن شہید وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ تو شہید کتنا اونچا مقام مرتبے والا ہوا، اس نے تو اپنے آپ کو خدا کے لیے کٹوا دیا، لٹوا دیا، ختم کر دیا۔ لیکن وہ شہید کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، شہید کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ فعرفہ نعمہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انعامات شمار کرائے گا، بتائے گا کہ دیکھ میں نے تجھ پر یہ انعام کیا، تجھے طاقت دیا، توانائی دیا، حوصلہ دیا، ہنر دیا، فن دیا، فن حرب و ضرب کے اندر تمہیں کمال دیا، لڑائی کا تمہیں ماسٹر مائنڈ بنا دیا، اور پھر تم نے میرے لیے کیا کیا؟ فما عملت فیہا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ قاتل تو فیکا حتی استشہدت، میں نے تیری راہ میں جنگ کی یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا، ہاں میں نے تیرے واسطے جنگ کی۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، جھوٹا ہے تو، دوگلا ہے، غلط کہا، بالکل صحیح نہیں بات ہے۔ بندہ کرے گا یا اللہ ایسا کیسے؟ اللہ فرمائے گا ہاں قاتلتا لأن یقال انک جری فقد قیل، ارے تو نے تو جنگ کی اس لیے تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، اور تجھے دنیا میں بہادر کہا جا چکا، لہذا جو مقصد سے تو نے جنگ کیا تھا تجھے پرمویر چکر، دھرمویر چکر سب کچھ دے دیا گیا، سمانت کر دیا گیا، بہت بڑا مجاہد اور بہت بڑا لڑاکو اور بڑا بہادر تجھے لقب دے دیا گیا، سب سلیوٹ مارتے ہیں، سب تیرے کو سلام کرتے ہیں، سب تیرا جے جے کار کرتے ہیں، لیکن تو نے آخرت کے لیے یا اللہ واسطے تو کچھ نہیں کیا تھا نا۔ جو تیرا مقصد تھا وہ تیرا مقصد پورا ہو گیا، اب آخرت میں تو کچھ نہیں۔ ہاں فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شہید، بتاؤ اس کے مقابلے میں ہم اور آپ کس کھیت کی مولی؟ اللہ اکبر۔ یہ شہید، اس کے بھی نیت میں کھوٹ آ گیا، نیت درست نہیں تو سارے اعمال بیکار ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں ہو اگر نیت بری، اچھے عمل بیکار ہے، جاگتا ہے دزد بھی مثل نگہباں رات بھر۔ ہاں چور بھی رات بھر جاگتا ہے، عبادت گزار بھی رات بھر جاگتا ہے، لیکن اگر نیت بری ہے عابد کی تو ساری رات بھر کیے ہوئی عبادتیں سب بیکار ہو گئی، اور صرف رات کو جاگنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کام تو چور بھی کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا نیت درست ہونا چاہیے۔ دوسرا آدمی کون ہوگا؟ ہاں وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، ہاں دوسرا وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا کہ جس نے قرآن سیکھا، سکھایا، وقرأ القرآن، اور قرآن کی تلاوت میں مہارت حاصل کی۔ اللہ رب العزت اس سے اپنی نعمتیں شمار کرائے گا، میں نے تجھے خوش الہانی دی، بہترین ذہین دماغ دیا، ہوشی اور یادداشت مضبوط کی، تجھے ہر طرح سے علم دنیا دین میں کمال دیا، اور اتنا سب کچھ علم کا خزانہ تجھے دینے کے بعد فما عملت فیہا، تو نے اس میں میرے لیے کیا کیا؟ بندہ کہے گا ہاں یا ربی، ہاں تعلمت فیک العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن، کہ یا اللہ تعالی
میں نے تیرے واسطے علم حاصل کیا، تیرے واسطے تعلیم دی، اور تیری رضا کے لیے میں نے قرآن کی تلاوتیں کر کر کے لوگوں کو سنایا ہے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولا تو نے۔ ایک عالم، مفتی، فقیہ، شاندار قاری، بہترین، زبردست، جید مقتدا پیش ہوا، خدا کی بارگاہ میں پیش ہے، اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا۔ ہاں کہ تعلمت العلم وقرأت القرآن لیقال انہ، کہ تو نے علم سیکھا، سکھایا، قرآن پڑھا تاکہ کہا جائے تو بہترین قاری ہے۔ فقد قیل، کہا جا چکا، جو تیرا مقصد تھا تجھے علامہ، مولانا، مفتی صاحب بہت کچھ کہہ دیا گیا، قاری صاحب، شیخ القراء، فخر القراء، سب کچھ لقب دے دیا گیا، تیرا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، تو نے میرے واسطے کچھ نہیں کیا۔ اب فعمر بہ فصحب علی وجہہ والقی فی النار، اس کے بارے میں حکم ہوگا چہرے کے بل گھسیٹ کر اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نہ وہاں عالم ٹکے گا، نہ قاری حافظ ٹکے گا، اور نہ ہی شہید۔ تیسرا وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ آتاہ اللہ المال اصناف کلہ، کہ اللہ تعالی نے ہر قسم کا مال اس کو عطا فرمایا تھا، اسے خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اللہ اسے اپنے انعامات شمار کرائے گا، مجھے تجھے کیا نہیں دیا۔ ہاں، لوگ پائی پائی کے لیے محتاج تھے، صبح سے شام تک محنت کرتے تھے، سر کا پسینہ پیروں تک بہاتے تھے، بڑی مشکل سے پیٹ بھر کھانا ملتا تھا، مگر میں نے تو تجھے خزانے خزانے بھر بھر کر دے دیے، کروڑ پتی، لکھ پتی، ارب پتی، کیا کیا نہیں بنا دیا۔ ہاں، فما عملت فیہ، تو اس میں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ بندہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ میں نے ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو اور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو، تیری خوشی کی ہر راہ میں نے خرچ کیا، خوب لٹایا، خوب لٹایا، خوب لٹایا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، ہاں تو نے یہ صرف اس لیے کیا لأن یقال انہ جواد، تاکہ کہا جائے وہ بڑا سخی تھا۔ فقد قیل، کہا جا چکا، لوگ تیری سخاوت کے چرچے کر رہے ہیں، دیالو اور میالو ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، تجھے بہت بڑا دانی اور بہت بڑا سخی مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہو چکا تیرا مقصد پورا، تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، یہاں تو کچھ نہیں ملنے والا۔ فَأُمِرَ بِهِ وَصُحِبَ بِوَجْهِهِ وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں حکم ہوگا چہرے کے بل گھسیٹ کر اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ اپنی نیت کے قبلے درست کر لو، اپنے نیت میں جو پترے اور فتور ہے اس کو سب دور کر لو، نیتیں صحیح کر لو، اور نیتیں صحیح کرو گے تو جتنا کر رہے ہو اتنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کا ثواب بھی ملے گا، ورنہ سب کیا دھرا اکارت، چوپٹ، بیکار۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ نے، پیر صاحب تھے، ان کی بارگاہ میں مریدوں کا آ گیا، کچھ لوگ حدیث کی صورت میں پیش کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے نہیں یہ حدیث نہیں ہے، ایک واقعہ ہے، تو ایک واقعے کی حیثیت سے سنو، جس کے بارے میں پکا یقین ہے کہ وہ حدیث ہے تو اس کو حدیث بول کر سناؤ، اور اگر پکا یقین نہیں ہے تو حدیث بول کر اس کو سنانا بھی غلطی ہے نا۔ ہاں، تو بہرحال واقعہ ہے، پیر صاحب کے دو مرید پیر صاحب کے سامنے پیش کیے گئے، کہا حضرت مسجد کے سامنے ایک نے کھوٹی گاڑ دی اور دوسرے نے اکھاڑ دی۔ پیر صاحب نے مراقبہ کیا، دونوں نے اچھا کام کیا۔ کہا اسے کیسے، دونوں کا تو بالکل اپوزٹ معاملہ ہے، ایک نے گاڑا ٹھوکا، دوسرے نے اکھاڑ دیا، نکال دیا، کہتے ہیں آپ دونوں صحیح۔ کہا ہاں، ذرا اس سے پوچھو جس نے کھوٹی لگائی تھی کیوں لگائی، تو کہتا ہے حضرت مسجد میں دور دراز سے لوگ آتے ہیں، وہ زمانے میں 2 ویلر 4 ویلر تو ہے نہیں کہ بیچارے آ کر کہیں پارکنگ کر دیں، نہ ہینڈل لاک کر دیں۔ اس زمانے میں اونٹ ہوا کرتے تھے، گھوڑے ہوا کرتے تھے، خچر ہوا کرتے تھے، گدھے ہوا کرتے تھے۔ کہا کہ جانوروں پر سوار ہو کر دور دراز کے کوئی لوگ آ جاتے ہیں تو اب باہر باندھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، تو جانوروں کو یوں ہی کھلا چھوڑ کر اندر نماز کے لیے آتے تھے۔ اب جانور کہیں ادھر ادھر بھٹک گیا تو لوگ ٹینشن میں رہتے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے کہیں بھاگ گیا ہوگا تو کیا کریں گے، تو میں نے کھوٹا ٹھوک دیا کہ اطمینان سے وہاں جانور کو باندھ کر فکس کر لیں گے اور جا کر چین سے نماز پڑھیں گے، ان کی نماز صحیح ہوگی، اس لیے میں نے کھوٹا گاڑا۔
سب لوگ بولتے ہاں اچھا کیا. پیر صاحب نے کہا دیکھو صحیح ہے نا. ہاں. دوسرے سے پوچھا تو نے کیوں اکاڑا؟ کہا حضرت یہ بات تو صحیح ہے، بیچارے نے کھوٹا گاڑ دیا، لیکن ہماری مسجد کے نمازی کچھ نابینا بھی تو ہے. اگر آنکھ والے بھی ہو تو رات کے اندھیرے میں کوئی یہاں ایسا اپنے آج کے جیسا اسٹریٹ لیمپ تھوڑی ہوتا تھا، جگ 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 جگمگ جگمگ بالکل چمچم بالکل روشنی ہو کہ ہر ایک دن کی طرح روشن صاف نظر آئے. اندھیرا ہوتا تھا وہ زمانے میں. کہا حضرت اندھیرا بھی ہو جاتا ہے رات میں تو آنکھ والوں کو بھی دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اب اس میں اگر کبھی کوئی آ گیا، ٹھوکر لگ گئی، خون وون نکل گیا تو کیا نماز پڑھ پائے گا بیچارہ؟ جب تک خون جاری ہے، خون رکنے کے بعد ہی وہ نماز پڑھ پائے گا. اس کے لیے میں نے کھوٹا اکھاڑ دیا تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے، تکلیف نہ پہنچے، زخم نہ ہو جائے. تو پیر صاحب نے کہا دیکھو کیا صحیح کیا کہ غلط؟ سب نے کہا ہاں بہت اچھا کام کیا. تو پتا چلا کہ مین دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نیت درست کروانے آئے ہیں. فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. رات بھر جاگتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، بڑا نیک انسان ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری نیکیاں اس کے منہ پہ مار دے گا اور یہ ساری خرافات کہلائیں گی. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے اگر کسی نے شادی کرتے وقت مہر بڑی اونچی باندھ لیا، یہ نیت کر کے دینا تھوڑی ہے. یہی ہوتا ہے نا آج کل، میرے باندھ لیتے ہیں، دینے کی نیت نہیں کرتے. فرمایا گیا جب وہ بی بی سے ملاقات کرے گا وہ خالص اصلی زنا لکھا جائے گا، اس لیے کہ مہر دینے کی نیت نہیں ہے اس کی. نیت اللہ اکبر. مولانا نے نکاح پڑھایا، 1000 بار قبیل تو کہہ دیا، لیکن اس کے باوجود ایک نیت میں کھوٹ آ گئی کہ مہر دینا نہیں ہے. صرف یہ ایک نیت میں خیال آ گیا، دماغ میں ایک خناس بھر گیا، ساری زندگی زنا ہی زنا، سارے بچے حرامی. کتنی بری بات ہے. ہاں بلکہ یہ بھی حدیث پاک میں اگر کسی نے دوسرے سے قرضہ لیا اور قرضہ لیتے وقت اس کے اندر یہ نیت تھی، فطور تھا کہ دینا تھوڑی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ قرضہ نہیں، وہ چوری لکھی جائے گی. ہر پل اس کو چوری کرنے کا گناہ لکھا جائے گا، قیامت میں اس کو سزا بھی ملے گی. دوستو یہ ہے اسلام، جس کا لیا ہے اس کی دینے کی نیت رکھو. بہت اچھے واقعات ہیں. ایک آدمی نے قرضہ لیا اور کہا ارے تو پھر تمہیں 1000 سونے کے سکے اشرفیہ مانگ رہے ہو، کوئی حوالہ، کوئی گواہ، کوئی ثبوت، کوئی ضامن. کہا اللہ تعالیٰ میرا گواہ، اللہ تعالیٰ میرا ضامن. دینے والے نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کو تو گواہ اور ضامن بناتا ہے، یہ لے 1000 سونے کے سکے اشرفیہ. لے کر چلا گیا کمایا دھمایا، اور جب دن تاریخ آئی واپس وہ سمندر کے یہ پار آنا چاہتا تھا، لیکن کوئی دریا کے اندر کشتی نہ ملی. آخر اس نے ایک لکڑی کے تختے کو چیر کر اس کے اندر وہ ساری اشرفیہ بھر کر خط رکھ کر اس کو پیک کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، میرے مولا میں نے تجھے گواہ اور تجھے ضامن بنایا تھا، تو جانتا ہے 1000 کوشش کرنے تلاش کرنے کے بعد بھی کشتی نہیں ملی، اب یہ تیری ضمانت میں قرضہ دے رہا ہوں، صاحب قرض تک پہنچا دے. ڈال دیا دریا کے اندر. ہاں اتفاق سے وہ دن تاریخ کو وہ آدمی بھی سوچا کہ آج ہے قرضہ ملنا، آج آئے گا. آ گیا وہ دریا کنارے، دیکھا 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 راستہ کوئی آیا ہی نہیں. سوچا کہ یار وہ آدمی وعدہ نہیں پورا کیا. اتفاق سے وہی لکڑے کا ٹکڑا نظر آیا، چلو یہی لے کر چلتے ہیں، توڑ پھوڑ کے سکھا کے کم سے کم پکانے کے لیے جلانے کے واسطے کام تو آئے گا. لے کر گیا، توڑا، اس میں سے ساری اشرفیہ نکلی، پرچہ بھی نکلا. اس میں لکھا ہوا تھا یہ اللہ کی ضمانت اور امان میں یہ فلاں کا قرضہ ہے، اس کو مل جائے. مل گیا قرضہ. اب کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آدمی جب آیا، کشتی ملی تو پھر 1000 دینار دینے کے لیے گھر پہنچا اور کہا یہ تمہارے. کہا نہیں مجھے مل چکا ہے، تم نے جو اللہ کو ضامن بنایا، اللہ کو گواہ بنایا اور اس کے حوالے جو قرضہ دیا تھا میرے مولا نے پوری امانت کے ساتھ مجھ تک پہنچا دیا. تو قرضہ لو نا
تو دینے کی پکی سچی نیت رکھو، ڈبانا نہیں، اپنا کریڈٹ بنا کے رکھو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا کریڈٹ 0 ہو چکا ہے، کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ ارے خود ایک مسلمان دوسرے کے مسلمان کے لیے ضامن بننے کے لیے تیار نہیں، قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں، دے دیا قرضہ تو مانگتے ہیں بڑی ہا ہا ہو کر کے، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو بیچارہ قرضہ دینے والا بھکاری کے جیسا پیچھے پیچھے دوڑتا۔ ارے بابا دینا ٹائم ہو گیا، میرا فلاں کام اٹک گیا، ہاں دیں گے نا، کیا بھاگ کے جا رہے، کیا بھروسہ نہیں کیا؟ ارے تو اتنی بات کر رہا کیوں، سیدھا دے کے چھٹی کر۔ تو یہ جب سے ہم نے اپنے طور طریقے بدلے ہیں، یہ قیامت کے تھپیڑے ہمیں ہماری نسلوں کو پڑ رہے ہیں، لیکن ہم جاگ نہیں رہے۔ جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ الہ العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔